قدیم ہوتے ہیں۔ مکہ المکرمہ قدیم ہے اور اس میں بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اطراف میں 10,000 انبیاء اکرام علیہ السلام مدفون ہیں۔ جو احاطہ مکہ ہے اس احاطہ مکہ میں کتنے؟ 10,000۔ بعض حتیم کو ملاتے ہیں کہ حتیم اور یہ اس کا اطراف کا جو حصہ ہے وہ 10,000 انبیاء اکرام جو ہے اس میں مدفون ہے۔ یہ برکت والا مبارک شہر ہے، مبارک خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ اب اس کے لیے صاحب استطاعت پر اس کو فرض قرار دیا گیا۔ جو صاحب استطاعت نہیں ہوگا اس پہ فرض نہیں ہوگا۔ صاحب استطاعت چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مگر عورت کے لیے شرط یہ ہے حج کو جانے کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا محرم نہ ہو، اگر وہ طاقت بھی رکھتی ہے، پیسے بھی رکھتی ہے، تب بھی اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ حج کا ثواب کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں یہ جو بھی دعا کریں گے، ان کے یا ان کے علاوہ کسی کے حق کے لیے وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ وہ جانے سے آنے تک اللہ کے مہمان ہیں اور بہترین دعا کا بہترین صلہ ان کے لیے جنت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک قدم ان کا 800 نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک قدم ان کا 800 نیکیوں کا برابر۔ ان کے کھانے کا بھی ثواب، ان کے پینے کا بھی ثواب، ان کے سونے کا بھی ثواب، ان کے چلنے کا بھی ثواب، ان کے ہر عمل کا ثواب، ہر قدم کا مطلب 800 نیکیوں کا ثواب۔ اب دیکھیے کھانے کعبہ میں چلے جائیں گے، مکہ حرم میں چلے جائیں گے تو ایک رکعت کا ثواب کیا ہے؟ 1,00,000۔ ایک نیکی کا ثواب 1,00,000۔ اب 800 لا کے کتنے ہو جائیں گے؟ 8,00,000۔ 800 لاکھ ہو جائیں گے، کتنے ہونے کی زیادہ کر یہ ثواب جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو حج ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا جس پر حج فرض ہے ان کو 3 چیزوں سے بچنا ہے۔ بہت اہم 3 چیز بیان کی گئی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ نہ وہ فحش گوئی کرے، نہ گالی گلوچ کرے اور نہ جھگڑا کرے۔ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں حاجی کے لیے، اور وہاں عام طور پر یہی تو مشکلات آتی ہے۔ امتحان تو اسی کا ہے، امتحان چلنے پھرنے کا نہیں ہوا، پر امتحان تو صبر کا ہے۔ صبر کا ہے وہاں پر آپ رہیں گے، سامنے والا دھکا مار کے چلے گا تو آپ کو غصہ آئے گا، وہی تو ہے۔ اگر آپ غصہ آ گیا تو آپ کا حج قبول نہیں ہوگا۔ آپ کو صبر کرنا ہے، تکلیف کو برداشت کرنے کا نام ہی حج ہے۔ سارے تکلیفیں، چلنا پھرنا بیٹھنا، فون پہ بات کرنا، لوگ کوئی بولتی ہے تو بولتی ہے، کسی کو غصہ کرتی ہے، لوگ آپ کو غصہ کر دیں گے، آپ کو لوگ بدماشی کریں گے، ستائیں گے آپ کو، کوئی آپ کو مال لے کے چلے جائیں گا، یہ ساری چیزیں اور تکلیف ہوں گی آپ کو۔ ایسے وقت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، تبھی تو جو ہے یہ آزمائش آپ کی پوری ہوگی۔ یہ ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ حج میں یہ 3 چیزوں کا خیال ہمیشہ رکھنا ہے۔ جو ان 3 چیزوں میں پاس ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں وہ پاس ہو گیا، وہاں سے مقبول حج مبرور کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کرنا ہے، حج فرض ہے۔ جب فرضیت ادا ہو جائے گی تو پھر اس کو دوبارہ جب بھی حج کریں گے وہ نفل ہوگا، حج فرض تو ادا ہو گیا۔ اب حج فرض کے لیے جو 2 چیزیں رکھی گئی وہ ہے استطاعت ہو، مالی طاقت بھی ہو، بدنی طاقت بھی۔ مالی طاقت کیا ہو؟ آپ جب بھی حج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے حج کرنے کا ارادہ کر دیا، اب آپ سفر کے لیے نکلنے والے ہیں، سفر سے نکلنے سے پہلے آپ جا کے واپس آنے تک کے جو اخراجات آپ کے گھر والوں کے ہیں وہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر حج کے لیے جانے والے کے لیے جو ہے 40 دن عام طور پر وہ لوگ جو ہے جاتے ہیں تو 40 دن تک گھر کے جو اخراجات ہیں، کھانا پینا بچوں کے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر آپ ادا کر دیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ جو ہے سفر میں مکمل طور پر اپنے اخراجات کو پورا کرتے ہوئے جا کر واپس آ سکتے ہیں تو آپ پہ حج فرض ہو جائے گا۔ اتنا جو ہے اس کو کہتے ہیں مالی استطاعت۔ بدنی طاقت کیا ہے؟ بدنی طاقت یہ ہے کہ آپ حج کو جا رہے ہیں تو آپ کے پاس آپ کے جسم میں اتنی آپ کی طاقت ہو کہ آپ وہ جو ارکان ہیں حج کے، جو ارکان ہیں طواف قدوم، طواف زیارت، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، واجبات، سعی،
اس کے بعد مقام عرفات میں کھڑے ہونا، وقوف عرفات سے کہتے ہیں، پھر مزدلفہ، منی، یہاں کی روانگی، یہ سارے جو وہ ضروری چیزیں ہیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی طاقت، یہ جانے آنے کی طاقت رکھنا، یہ جو ہے بدنی طاقت ہوگی. اگر یہ طاقت رکھتے ہیں تو ان پر حج فرض ہو جائے گا. اگر وہ پہلے مثال کے طور پر ایک آدمی ہوں، پہلے اس پر حج فرض تھا، طاقت بھی تھی اور مال بھی تھا، مگر اب میری طبیعت خراب ہو گئی، جب فرض تھا میں نے نہیں کیا، اور اب یہ طاقت آ گئی ہے، کیفیت آ گئی کہ اب میں حج نہیں کر سکتا، تو اب اس کا حج تو فرض ہے. اب میں اپنا بدل کسی کو بنا کر بھیجنا مجھے ضروری ہوگا، جبکہ مجھ پر میری اچھی حالت میں مجھ پر حج فرض تھا. اب وہ کیفیت اب نہیں ہے، مگر چونکہ پہلے حج فرض ہو چکا تھا، اسی لیے ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کسی کو بدل بنا کر اپنی فرضیت کو پورا کرنے کے لیے بھیجے. اس کو کہتے ہیں حج بدل. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حج بدل. اب حج بدل آپ کرائیں گے تو دو صورتیں ہوں گی کہ جو آدمی حج بدل کرا رہا ہے وہ موجود ہو، زندہ ہو. اگر وہ انتقال کر جائے، اس پر دنیا میں حج فرض تھا، اگر اس کو کرتے ہیں تو اس کو ثواب اس کو مل جائے گا. مگر زندگی میں حج فرض ہونے کے بعد ثابت نہیں ہوگا، مرنے کے بعد ثابت ہو جاتا ہے. اب حج بدل جس کو ہم کراتے ہیں اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ پہلے سے ہی حج کیا ہوا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. البتہ ایسے شخص کو حج بدل کے لیے بھیجنا چاہیے جو سب سے پہلے افضل شخص عالم ہے، عالم کو مدیرہ دیکھ کے وہ مسائل کو جانتا ہے. پھر اس کے بعد ایسے اقربا میں ایسے لوگ جو اس مسائل سے واقف ہیں، جن کو اچھی خاصی معلومات ہیں، ان کو آپ اپنا حج بدل کے لیے کسی کو آپ مقرر کرتے ہیں، کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا ثواب ہے. اس کے دو فائدے ہوں گے، کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، کرانے والے کو بھی اپنی فرضیت کے علاوہ بھی ثواب ملتا ہے، دوسرا ثواب ملتا ہے. تو یہ اہتمام ہونا چاہیے. اس طرح عمرے کا بھی اگر کوئی بھیجنا، کسی عالم کو بھیجتے ہیں، کسی مسجد کے امام کو بھیجتے ہیں، کسی خطیب کو بھیجتے ہیں، کسی مؤذن کو بھیجتے ہیں، تو یہ بڑی حالت کی بات ہے. لیکن ہمارے پاس ہم کیا کرتے ہیں، وہ ہر شان عمرے کو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی تو ہے، بار بار آپ کریں گے تو ثواب تو ملے گا، مگر ان کو بھی آپ ان کا بھی خیال رکھیں جن کے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم کو بھیجتے ہیں، تو شاید ان کی نصیب میں وہ موقع مل جائے. اسی لیے بھی احتیاط کرنا چاہیے. اللہ نے ان کو عطا کیا، کسی کو اللہ نے دولت عطا فرمائی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اقربا میں، اپنے مساجد کے ائمہ مؤذن کا بھی خیال رکھیں، ان کا بھی خیال رکھیں گے. وہ اپنی معیشت میں تو جا نہیں سکتے، مگر وہ سب سے زیادہ جو ہے چاہتے ہیں کہ مدینہ شریف کو جائیں. ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جن کا حج فرض ہو گیا کوشش کریے کہ وہ اپنے اقربا، اپنے افراد کا بھی حج کرا دیں. اس طرح جو ہے نفل حج، ایک حج ہونے کے بعد نفل حج، اس کے بعد جتنے آپ حج کریں گے سارے کے سارے نفل ہوں گے. اور سواری میں جانے سے افضل پیدل جانا افضل ہے. یہ بھی جو ہے روایتیں آئی ہیں. بزرگان دین پہلے کافی زیادہ جو ہے سفر حج کے نکلا کرتے تھے، ہر قدم کے بدلے ان کو دگنا ثواب ملتا تھا. یہ ہے، مگر آدمی کو اپنے اوپر مشقت میں اپنے آپ کو ڈال کر جو ہے کوئی کام کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. کیا آپ کو تکلیف ہو جائے، اب کوئی طاقت رکھتا ہے، کوئی طاقت ہے، تو اس کو ہم منع بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بزرگوں کا اپنا طریقہ رہا ہے. مولانا حسین کے بارے میں آتا ہے، جعفر صادق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکے سے، مدینے سے نکلتے مکے کو جاتے. کئی آپ نے ایسے ہی حج کیے. اس طرح بزرگوں کی روایتیں ہم کو ملتی ہیں. حاضرین محترم، حج کی فرضیت صاحب استطاعت پر ہے، یہ تو آپ نے سماعت کر لیا. اب جو عمرے کو جاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یہ حکم آیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب آدمی عمرے کو جانے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ حج پہ بھی جانے کی طاقت رکھتا ہے، لہٰذا جو عمرے کو جائے گا اس کا حج فرض ہے. بات کو ہم نے یہ لکھا کہ نہیں، شوال کے مہینے میں اگر کوئی عمرے کو جاتا ہے تو اس کا حج فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ حج کا مہینہ ہے.
حج کے مہینے میں اگر کوئی شوال کے مہینے میں اگر کوئی عمرے کو جائے اس پر حج فرض ہے. ایام میں اشہر حرم جو ہے یعنی وہ مہینے جن مہینے کو حج کے مہینے کہا گیا، ان مہینوں میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو اس کو حج فرض ہوتا ہے. یہ امام اعظم کا ایک قول یہ بھی ہے. عام دنوں میں اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر حج کے مہینوں میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو اس کا حج فرض ہو جائے گا. مثال کے طور پہ شوال میں جانا، شوال میں جانے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے. خاص طور پہ ہمارے جامعہ داخلہ کے سابقہ صدر مفتی علیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے کہ جو شوال کو گیا اس کا حج فرض، اس لیے کہ یہ شوال کا مہینہ حج کا مہینہ، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے. البتہ حج کے ایام کے علاوہ جب بھی آپ جائیں گے عمرے کے لیے تو کوئی حج نہیں ہوگا. اس طرح جو ہے یہ حکم بیان کیا گیا. اب حج کے طریقے اور حج کے اور عمرے کا طریقہ یہ سب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیوانگی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں لے اپنے بکھرے ہوئے بال لے کر، اپنے جسم میں کوئی کپڑا ایسا لباس جو سلا ہوا نہیں ہے، بس دیوانگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، دل ڈولا رہا ہے. اللہ کو یہ عطائیں بہت پسند ہے. وقوف عرفہ کے جو مہینے کی دن کی جو بڑی فضیلت آئی ہے، مقام عرفات میں جب حجاج کھڑے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ ان سے محبت فرماتا ہے اور ان کی ہر زبان سے نکلی ہوئی، دل سے نکلی ہوئی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہے. جب یہ پاک صلی اللہ فرماتے ہیں جو حج کو جا کر واپس آتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ یومی ولدتہ کہ ایسے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. کتنا گناہوں سے شفا ہو جاتے ہیں، ذرا وہ گناہوں سے شفا ہو کر آتے ہیں کہ ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آئے. اس میں حقوق العباد نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے نا لوگوں کے زمین کھا جائے، لوگوں کا بھیڑا کھا جائے، وہ پیسوں سے گھر جائے اور سمجھے کہ میں پاپ ہو کے آ گیا. نہیں، حقوق العباد اس میں شامل نہیں ہوگی. حقوق العباد جب تک آپ بندوں کے حق کو ادا نہیں کریں اس وقت جو ہے آپ کا کوئی قبول کوئی قابل قبول نہیں. اسی لیے دیکھیے پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے، آج کا ماحول وہ نہیں رہا. پہلے ایسا ہوتا تھا جب حج کو جاتے تھے وہ سارے لوگوں سے ملتے تھے، ان سے معافیاں مانگتے تھے اور جو کسی کچھ باقی ہے تو پوچھ تک ادا کر دیا کرتے تھے. دیکھیے اس لیے کہ امید اگر اسی حال میں مر جاؤں تو کہ اللہ قرض کی وجہ سے اللہ انہیں پکڑ نہ پڑے. اس لیے کہ قرض سب کے لیے ہے، حتیٰ کہ قرض کے مسئلے میں بیان کیا گیا اگر کوئی شہید مرتا ہے تب بھی اس کے اوپر قرض ہے، مقروض ہے، تب بھی اس کو پکڑا جائے. اسی لیے لوگ اس طرح کیا کرتے تھے. آج وہ ماحول نہیں رہا، رشتہ دار نہیں رہا. پہلے ایسا ہوتا تھا اہتمام کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ ایسا ہوتا تھا. عادی محترم اس طرح جو ہے ایام حج اور حج کے مہینوں میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو اس کا حج فرض ہوتا ہے. حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے حج افراد، حج تمتع، حج قران. افراد کا مطلب یہ ہے ایسا حج جس میں عمرہ نہ کیا جائے، یعنی ایک ہی احرام سے ڈائریکٹ حج کرنے کو حج افراد کہتے ہیں. تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی پہلے جائیں عمرہ کر لیں، ایک احرام سے عمرہ کر لیں، پھر اس کے بعد وہ احرام اتار دے، پھر حج کے جب ایام آتے ہیں 8 دن حج کا بھی آغاز ہوتا ہے، پھر وہاں سے پھر حج کی نیت کر کے احرام کو باندھ لے اور حج کرے. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. عام طور پر آفاقی جتنے لوگ ہیں، آفاقی کا مطلب اقطار عالم سے آنے والے جتنے لوگ ہیں عام طور پر حج تمتع ہی کرتے ہیں. یعنی پہلے جا کر عمرہ کر لیتے ہیں، جتنے عمرے ان سے ہو سکتے کر لیتے ہیں، اس کا پھر جو ہے احرام اتار دیتے ہیں. پھر 8 ذی الحجہ سے جب آغاز ہوتا ہے تو پھر احرام کی نیت سے وہ لوگ حج کا ارادہ کر لیتے ہیں. حج تمتع کہتے ہیں. اور حج قران کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی احرام سے عمرہ بھی کرنا اور حج بھی کرنا. وہی احرام سے عمرہ بھی کر لینا، وہی احرام سے حج بھی کرنا. اس کو کہتے ہیں حج قران. اس کو کرنے والے قارن کہتے ہیں. اس طرح جو ہے نا یہ 3 قسمیں عام طور پر بیان کی گئی. عام طور پر مکے میں رہنے والے لوگ حج افراد کرتے ہیں، آفاق سے آنے والے لوگ جو ہے حج تمتع کرتے ہیں. قران بہت کم لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک ہی احرام میں جو ہے بہت حج و عمرہ دو بھی کرنا ہے، بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے. اس لیے جو ہے نا
یہ جیسا بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں عام طور پر. ٹھیک ہے. دوسرا فرمائیے. اب جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ان پر وہاں قربانی واجب ہوگی، وہ تو حج کی قربانی ہوگی. جو وہاں کے حج میں جو لوگ موجود ہیں ان کو جو ہے یہاں قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. لہٰذا صاحب استطاعت بھی ہوتے ہیں تو ان پہ جو ہے یہاں قربانی کرنا واجب نہیں ہے. وہ جو قربانی وہ لوگ بنا میں کرتے تھے وہی قربانی ان کے لیے قابل قبول ہوتی ہے. آج عید ہو گئی، کل ہمارے پاس آج عید وہاں ہوگی، کل ہمارے پاس ہے، اور وہ جو ہے بجاتی ہے حج کر دینا، قربانی حج کر دینا جا کے نہیں. یہاں تو قربانی نہیں ہوگی. جس طریقے جس مقام پر جس شہر میں قربانی ہوگی اسی شہر کی تاریخ اس میں جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو اسی کو جو ہے کیا بولتے ہیں شمار کیا جائے. ہاں انہوں آپ پیسے بھیج دیے، انہوں یہ بولے کہ قربانی کر دے، مگر وہ بولے آج قربانی کر دے، ہمارے پاس عید ہی نہیں ہے، قربانی کا دن ہی اتنی آیا تو ہم نہیں کر سکتے، ہمارا قربانی ہی نہیں ہوگی. تو وہ ان کا کہنا وہ عمل جس شہر میں ہم رہتے ہیں، جس شہر میں قربانی ہوگی اسی شہر کی مناسبت سے جو ہے نا اسی کے مسائل کا مقام کہلایا جائے گا. ان کا اعتبار نہیں، قربانی ان کی ہوگی کوئی مسئلہ نہیں، اعتبار جو ہے نا اس شہر کا ہوگا جس شہر میں قربانی ہوگی. بالکل بالکل بالکل. تو قربانی کا اعتبار یہاں پر ہوگا، یہاں پہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. دوسرے دن کرنا، دوسرے دن کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ اگر کوئی مثال کے طور پہ ایک شخص باہر ہے اور وہ کہے کہ وہ قربانی میری دے دو، اور یہاں پہلے دن ہم قربانی نہیں دیتے، ہم دوسرے دن قربانی دے دیں، تو ہمارا دوسرا دن ان کا تیسرا دن ہوگا. اس طرح جو ہے نا اگر وہ کہتے ہیں تو ان کے کہنے کے مطابق اس پہ عمل یہاں جو کیا جا رہا ہے ان کا اعتبار نہیں ہوگا، یہاں کے قربانی کا اعتبار ہوگا، یعنی کہ ایام کا اعتبار. یہ 3 دن کے اندر کرنا ہے سر. 3 دن کے اندر کرنا ہے. اب ان کا دن شمار نہیں ہوگا، ہمارا دن شمار ہوگا. ہماری مغرب سے پہلے کر کے 10 11 12 کی اثر سے پہلے تک قربانی ہونا چاہیے. آدمی مغرب سے پہلے دے دے تب بھی قربانی ہو جائے گی. اگر اس کے علاوہ اس کے بعد اگر دے سکا قربانی تو پھر وہ جو پیسے ہیں وہ خیرات کرتے ہیں. بالکل نہیں، ایسا نہیں ضروری نہیں ہے کہ جو ہے کیا ہوتے اولاد سب کو بھیج سکتے، آپ کی اپنی مرضی. بس شرط یہ ہے، شرط یہ لگائی گئی ہے اس کو حج بدل کے لیے آپ بھیجیں. بہتر ہے، مناسب ہے کہ ایسے شخص کو بھیجا جائے جو آلریڈی حج کیا ہوا ہو. ٹھیک ہے. ان میں پھر بہتر یہ ہے کہ جو ہے عالم ہو، چاہے وہ حج کیا ہوا ہو چاہے حج نہ کیا ہوا ہو، مگر عالم ہو، مسائل سے واقف ہو. یہ دو افراد کو زیادہ اہمیت دی گئی، کیونکہ حج کرنے والا کو حج بدل کے لیے بھیج رہے ہیں آپ، تو فائدہ کیا ہوگا؟ ان غلطیاں نہیں کرے گا. حج کے مسائل سے واقف ہوگی کیونکہ آدمی پریکٹیکل کرتا ہے. عالم ہوگا تو حج کے مسائل اس کو معلوم ہوں گے تو وہ جو ہے غلطی نہیں کرے گا. اس لیے جو ہے یہ حکم دیا کرتے ہیں. اگر اولاد ہی کرتی ہے تو کوئی حج کی بات نہیں ہے، اولاد کر سکتی ہے. اولاد کے رہتے ہوئے کسی اور کو کرا رہے ہیں تو اولاد ناراض ہوگی نا. وہ سب ناراضگی آ سکتی ہے، اولاد کی ناراضگی اس لیے کہ آپ حج بدل کر رہے ہیں، آپ کسی کو بھی لا سکتے ہیں نا. حج بدل کا مطلب ہے کہ اولاد کو جو ہے کیا بولتے ہیں. البتہ اس کو آپ نہیں کہتے. مثال کے طور پہ باپ ہے، باپ اپنے بیٹے کو جو ہے نا حج بدل کرا رہا ہے، مگر بیٹا ابھی آلریڈی جو ہے نا اس پہ بھی حج کر رہے ہیں، تو وہ حج بدل کو نہیں ہوگا. چاہے وہ حج کرو یا نہ کرو حج بدل کرا سکتے ہیں نا. وہ صاحب حج بدل تو کرا سکتے ہیں، کوئی حد نہیں ہے. مگر جس وقت حج بدل کرایا جا رہا ہے اگر وہ بھی صاحب استطاعت ہو تو اس پہ سب سے پہلے فرض یہ ہے کہ وہ اپنا حج کرے. مسئلہ یہ ہے. تو پھر بھائی کو یا کوئی اچھے بھائی ہے جو جس کو بھی آپ بھیجیں، حج بدل کے ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا مرد لڑکی کو بھیجیں، عورتوں کو بھی بھیج سکتے ہیں. اپنی بہن کو بھیج سکتے ہیں، بھائی کو بھیج سکتے ہیں، اپنی بیٹی کو بھیج سکتے ہیں. بیٹی بھی اگر حج کرنا چاہے حج بدل تو اس کو کوئی حج نہیں کر سکتی. سب سے اہم سوال یہ ہے مول صاحب، جب حج کرنے بندہ احرام باندھتا تو احرام کے کیا احکامات ہے، اس پہ عطر لگانے کا کیا احکامات ہے، اور کس بات جنے موڑ لیتے، بعض جنے سلوائی لا کے ایسا پہن لیتے، تو وہ تھوڑا سا تفصیل میں بتا دو. احرام جو ہے دو کپڑوں کا نام ہے. احرام کیا ہے؟ دو کپڑوں کا نام ہے. ایک جو ہے نا اوپر کی چادر، ایک ہے تہبند. ٹھیک ہے. احرام جو باندھتے ہیں اس میں سلا ہوا کپڑا نہ ہو، اس کا سلا ہوا کپڑا ہو، اس کا حج جو ہے احرام قبول نہیں ہوگا. احرام فرض ہے.
احرام کا معنی کیا ہے؟ فرض ہے. فرض ہے. اور فرض میں جو ہے نا دم لازم نہیں آتا، قبول ہی نہیں ہوتا. اچھا. ٹھیک ہے، احرام فرض ہے، طواف فرض ہے، یہ دو فرض ہے عمرے میں. عام طور پہ عمرے میں دو فرض ہے. تو احرام جو ہے نا سلا ہوا کپڑا نہ ہو، بٹن والا بھی کپڑا نہ ہو، بالکل سادہ سیدھا، اس میں سلائی کوئی چیز نہ ہو. البتہ اس کو جو فولڈ کرنا ہے وہ بالکل جائز ہے. اس کو باندھنے کا طریقہ ہے کہ جو ہے آپ لنگی کس طرح باندھتے ہیں، آپ اپنے کپڑے کو دیکھ کر جو ہے اس کو آپ باندھ لیں اور اچھا فولڈ کر لیں. احتیاطاً جو آپ بیلٹ باندھتے ہیں وہ بھی اس کا استعمال بھی جائز ہے، کیونکہ بیلٹ جو ہے آپ کے احرام سے جڑا ہوا نہیں ہے، یہ نکلی ہوئی چیز ہے. یا آپ ڈوری باندھ لیں یا آپ بیلٹ باندھ لیں تاکہ حفاظت ہو جائے. تو یہ صدر کھلنے کی جو ہے نا وہ نہ ہو، اس لیے جو ہے نا اس کو اگر باندھتے ہیں تو کوئی حل نہیں ہے اس میں، وہ جائز ہے. یا آپ پانی ایسا ہی موڑ لیتے ہیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر احرام جو ہے بالکل سادہ سیدھا سفید ہونا افضل ہے. کوئی بھی لباس کا کوئی بھی کلر کا پہن سکتے ہیں، مگر سفید سب سے افضل ہے. عورت کے لیے کوئی مخصوص لباس احرام نہیں ہے. عورت کے لیے ان کا اپنا لباس ہی جو ہے، پہ بھی کر ان کا جو برقع ہے وہی ان کا اپنا لباس ہے. بس ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چہرے کو ظاہر کرے، چہرے پر کپڑا نہ ہو. ان کے احرام کے لیے چہرے پر کپڑا نہ ہونا ہے. اگر کوئی ذرا رکھتی ہے تو پھر اس پہ دم لازم آتا ہے. نقاب نہیں ہے. نقاب نہیں ہے ان کے لیے، نقاب نہیں ہے. اگر نقاب بھی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو حکم یہ ہے کہ وہ سامنے کے حصے میں پلا رکھے، اس کے بعد ڈھانپ لیں. سامنے چہرے پر جو ہے کپڑا لگنا جو ہے ان کے لیے اس کو بچانا ضروری ہے، ورنہ دم لازم اوپر آتا ہے. بالکل اپنے نقاب میں لاتے عمرے کے لیے، جی عمرے کی ادائیگی ہوگی. وہاں تو ادا ہو جائے گا، مگر دم لازم آئے گا، قربانی واجب آئے گا. 4 امام میں کچھ اختلافات ہے اس بارے میں. اس میں احرام میں جو ہے نا، عورت کے احرام میں جو ہے نا ہاتھ کا کھلا ہونا، چہرے کا کھلا ہونا، کسی کا اختلاف نہیں، کسی کا اختلاف نہیں. چاروں اس میں ایک بات ہوئی ہے. عطر لگانا وغیرہ، عطر خوشبو لگانا لگانا. وغیرہ یہ تو ضروری نہیں. اب یہ تو ہو گیا احرام، اس کو کہتے ہیں آپ بتا دیا. احرام ایک اوپر کی چادر، ایک نیچے کے تہوار. یہ ہے انسان احرام کہتے ہیں نیت کے، نیت کو. کپڑے کا نام احرام نہیں. جی ٹھیک ہے، کپڑے باندھنے کا طریقہ تو ہے، مگر احرام اصل میں نیت کا نام ہے. احرام کا مطلب یہ ہے کہ اللہم هذه عمرۃ، اللہم هذه عمرہ، اے اللہ میں یہ عمرے کا ارادہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ نیت کریں کہ اللہ فتقبلها منی ویسرها لی منی، اے اللہ تجھ کو قبول فرما اور یہ میرے لیے آسان فرما. یہ ہے عام طور پر ایک عمرے کی نیت. آدمی جب عمرے کی نیت کر لیتا ہے اس میں یہ بھی ہے اے اللہ احرمت، میں اس کو اپنے اوپر اس چیزیں کو تم جائز کرا دے اور میں اپنے آپ پر حرام کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں احرام. یعنی اب تک جو چیزیں آپ کے جائز تھی، کیا جائز تھی؟ آپ کے لیے صابن کا استعمال جائز تھا، پیتل کی چیز کو استعمال کرنا جائز تھا، آپ کو جو ہے نا کپڑے پہننے کا جو ہے نا آپ جائز تھا، آپ بیوی کے ساتھ بات کرنا، ان کے ساتھ رہنا، بیٹھنا، اس کے ساتھ رہنا، شوہر کی ساری چیزیں جو ہے ان کو جائز تھی. ٹھیک ہے، خوشبودار چیزوں کا استعمال کرنا، کھانا پینا، یہ کھانا پینا آپ کے پر جائز تھی. مگر یہ ساری چیزوں کو آپ نے اپنے اوپر حرام کر دیا. بال کا جمانا، کنگھی کرنا، تیل لگانا، یہ سارے جواں دیکھنا، یہ ساری چیزیں آپ پہ کیا تھی؟ جائز تھی. مگر ساری چیزیں آپ نے احرام مان لیا تو آپ نیت کری تو آپ کی ساری چیزیں حرام ہو گئی. آپ جھوٹ کو نہیں مار سکتے، آپ بات کھینچ نہیں سکتے، آپ کنگھی نہیں کر سکتے، آپ ساری چیزیں آپ کریں گے تو آپ کا دم لازم آئے گا. چہرے کو آپ جو ہے نا کپڑا نہیں لگا سکتے، آپ کا بھی کپڑا نہیں رکھنا، دوسرا کا بھی کپڑا نہیں رکھنا. اس کا احتیاط آپ کو کرنا. عام طور پر کیا ہوتا ہے پیچھے والا مارتے ہیں آپ چہرے کو رکھنا، اسے بھی بچانا ہماری ضروری ہے. یہ حصے کو بچانا ہمارے لیے لازم ہے. ان سب کو کہتے ہیں احرام. چپل نہیں پہننا، چپل عام طور پہ جو ہے چپل ایسی پہنی چاہیے کہ یہ حصے جو ہے یہ حصہ کھلا رہے گا. یہ جو ہے نا یہ ہڈی ہے نا یہ نظر آئے. شوز نہیں پہننا والا. شوز نہیں پہن سکتے. ایسی چپل جو پیر کے وہ نہیں پہن سکتے. ایسی چپل پہننا ہے کہ جس سے جو ہے نا یہ حصے نظر آئے. ننگے پیر اگر چلے نہیں بہت زیادہ افضل ہے. کھجانا بولتا، کھجاتے نشان بیٹھ جاتے، نہیں کھجانا بولتے دم آتا بولتے. نہیں ایسا کھجانا جس سے بال جھڑ جائے، جس سے دم آتا ہے. جیسا کہ بندہ ہے یا کھجا دیا ایسا کھجایا تو ایسا نشان آ گیا، اسے کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہ ہوتا. خون کی ظاہرات میں خون کا ظاہر ہو تو وہ بالکل منع ہے، اس سے دم لازم نہیں آئے گا. مگر آپ بادام کا بال نکال کے نوش کے باہر نکال دیے تو آپ کو دم لازم آئے گا.
अगर बाल खुद से झड़े तो जो है ना दम लाते नहीं आते। खुद से झड़े तो दम लाजिम नहीं आता। क्या टाइम से क्या टाइम तक मतलब जो है तो हज आपके ऊपर फ़र्ज है? जैसा एक मरतबा एहराम बांध लिया, 8 तारीख को एहराम बांध लिए, खाना पीना खुशबू कितने दिन तक रहता मतलब वो? हज की मुकम्मल 11 दिन तक। कितने दिन में? अरफात, मैदान अरफात। अब देखिए आमतौर पे जो है हुक्म क्या था, मकूफ अरफात के बाद मिना जाते हैं, मिना से मुसल्लफा जाकर फिर कंकरियाँ जमा करते हैं, मिना में जाते हैं, और उसके बाद कंकरियाँ मार के फिर वहाँ से निकल के फिर आपको हुक्म है कि आप खाने का वक्त आए तवाफ करने के लिए, फिर तवाफ करके फिर आपको जो है ना हरमी जमा में जाना है कंकरी मारने के लिए। कंकरियाँ मारने के बाद अब आप कुर्बानी आप अदा हो गई, तो आप हलक कटा लिए तो आपका जो है गुनाह अदा हो गया। हलक के बाद आपका हज हो जाएगा। हाँ, हलक के बाद आपका हज हो जाएगा। हलक जैसा खत्म हो जाए आपका जो है आपके जिम्मे से जाना क्या होते हैं आपके सारा खत्म। उम्र का तो वैसा ही है, क्योंकि उम्र में तो आपको बिना जाना नहीं है, सही करने के बाद आपको हलक कराना। हलक कराने के बाद आप जो है ना अपने उम्र से फारिग हो गए, अब आप लिबास पहनो ना पहनो आपकी मर्जी। अगर बंदा चाह वापस अपन सफ़र भी घर को सफ़र भी कर ले सकता फिर? वैसे ही सब सफर कर सकते मतलब 4-5 दिन में हज हो गया, वापस सफ़र आ जाना चाह रहा। हैं। जैसे लोग 40 दिन रहते हैं, 35 दिन आप रहते लोग हैं। मिसाल के बाद ऐसे लोग भी हैं जो 8 तारीख को चले गए, 10 के दिन शाम को वापस आ जाते हैं, हाँ, तो कहाँ होता है? हो जाता है ना। बस मसला ये है कि हज तो हो जाएगा, मगर हज के बाद ज़ियारत नबी के बाद जाना वो जो शर्त है वो कबूल नहीं होगी। मगर हज तो हो जाएगा, वो जो हज सुना की आयत हो जाए, इसमें कोई शक नहीं। हज का ताल्लुक मदीने शरीफ से कुछ नहीं, नहीं। वो तो इम्तिहान है अल्लाह ताला की तरफ से कि हज को जाने वाला नबी पाक फरमाते हैं जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत नहीं की उसने मुझ पर जिफा किया, उसने मुझ पर मुझसे ज़्यादती की। उम्मती का जो है ना क्या बोलते हैं ये फर्ज है कि फरीदा है कि वो आप अपनी मोहब्बत में नबी पाक के बाद दरबार में हाजिर हो जाए। वो तो आजमाइश है, अल्लाह ने उसको फर्ज नहीं कर दिया, मगर बताया कि जब मोहब्बत इसको ही हो जाएगा तो शायद उसकी वजह से हज कबूल हो जाए। हकीकत तो ये है, जफा नहीं करना, बहुत जफा नहीं। किसी के ऊपर अगर दम लाजिम हो गया तो दौरान हजीज करना ज़रूरी है या बाहयात ज़िंदगी में कभी भी उन्हें? नहीं, अगर उसको मालूम हो जाए तो उस पर दम उसी को करना होगा। अगर उसको इल्म नहीं था, मिसाल के तौर पर ऐसा शख्स है जिसको मसाइल नहीं मालूम थे, वो यहाँ आ गए मालूम हुआ, तो फिर उनको चाहिए कि वो दम वहाँ पर ही कराए, यहाँ नहीं करा सकते। जी, वहाँ पर कराना, मगर नहीं कराना, मगर अब उन्होंने यहाँ है वो वहाँ किसी से करा देगा तो हो जाएगा। साल के किसी दिन में भी करा सकते। अब जब उनको मालूम हुआ तो करा सकते, उनको मालूम हुआ तो करा सकते। अरे साहब परसों मेरे पास आए थे, उनका हज हो गया लेना करीब 3-4 साल पहले की बात है, फिर 2 साल पहले की बात बच्चे का। वो आके बोला वो क्या किए, वो हलक नहीं कराया, हलक नहीं करा के उसको जो है ना मशीन से जो है ना पूरा खिला दिए। वो बड़ा कंफ्यूज है कि भाई उससे मेरा हल होगा नहीं होगा। आमतौर पर जो है ना हलक कटाना अफजल है, मगर अगर कोई बाल को कटाता है तब भी उसका हलक हो जाएगा, हलक उसका हो जाएगा। मगर शर्त ये है कि सिर्फ थोड़े बाल आदमी नहीं कटा सकता। शर्त ये है कि आप जो है जब हलक नहीं कटाएंगे तो बाल कटाना चाह रहे हैं तो आपको पूरे सर का बाल बारीक कराना पड़ेगा। मशीन जो होता है मशीन में पूरे बाल, पूरे सर के बाल को आप जो है ना वो करना पड़ेगा। आप जो है ना इधर के थोड़े बाल काट दिए, आप समझे कि होगा मेरा, नहीं हो सकता मुकम्मल। औरत के लिए होता है जो है ना क्या होते हैं अपने बालों के आखिरी पूर का कोई हिस्सा काटना, और मर्द के लिए मुकम्मल सर से बाल को काटना। खसखसी कराना है तो टकला करा लेना। हलक कराओ, खसखसी कराओ, आम तौर पर इसकी है मैं हलक कराना पहले कशकशी कराना। अफजल तो हलक कराना, अफजल तो हलक कराना, हलक कराते तो कशकशी। पहले हलक कराना अफजल है। पहली बार जब जाने उमरा हो गया तब हम हलक करा लेना, फिर बाद में फिर वो मुश्किल मसला माना, खुद से नहीं कर सकते आप। जी हाँ, बोले खुद से गए तो दम लाजिम आएगा। देखिए कैसा होगा, मैं भी मोहरिम हूँ, आप भी मोहरिम, हम दोनों एहराम में हैं। मैं इनके बाल काटा और करिए, मैं आपके बाल अगर काटा, मैं भी एहराम में, आप भी एहराम में, मैं आपके बाल काटा तो आप पे दम लाजिम आता, मुझ पे सदका लाजिम आता। ठीक है, मैं सदका दूंगा, करने वाले को सदका देना पड़ेगा, कराने वाले को दम देना पड़ेगा, पुरानी कुर्बानी देना पड़ेगा। दम में एक बकरा है, दम में एक बकरा, दम में एक बकरा, बकरा बकरी बेटा बेटी जो भी है ये।
तुरंत ये तो खैर कोई मानी की बात है 2017 में हमारे शायर ने जी 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 वहाँ पर माशाअल्लाह वहाँ मेरे माँ बाप को हज करा दिया था मैं खुद रहना चाह रहा हूँ साथ में नहीं लोग यहाँ से जो है हमारे साथ नीचे है मैं अलहमदुलिल्लाह आराम से मेरे ऊपर कुछ भी जिम्मेदारी नहीं थी और बना है वो जब थी देखिए हज के बारे में अहम पद हमारे लोगों को मिलता है मतलब जिम्मेदारी का ताल्लुक हज से कुछ भी नहीं जिम्मेदारियों का ताल्लुक हज से कुछ भी नहीं मिसाल के तौर पे आप जिम्मेदारी का मतलब ये है कि जिम्मेदारी किसको कहते हैं बच्ची की शादी के अखराजात अगर आपके पास है ठीक है वो आप पैसे आपने जमा कर लिए तो आप जो है वो जिम्मेदारी हो गई जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि पैसे भी हैं हज के पैसे भी हैं आपके पास बच्ची की शादी के पैसे भी हैं फिर भी हज को नहीं जा रहे क्यों नहीं जा रहे शादी होने की बात नहीं तो शादी का होना रिश्ते का होना ये जो है ये जिम्मेदारी नहीं है जिम्मेदारी क्या है वो माल जो शादी के लिए जरूरी है वो माल जमा कर लिया तो आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी दो बंदा बच्चों की शादियों में माशाअल्लाह माशाअल्लाह कोई पूरे महल्ले में मेरे अब आप हज को जाए आपके साहब आपको लेकर गए तो मतलब ये कि आपको उन्होंने आपको पैसों का मालिक बना दिया तो गोया जो है ना आपका हज फर्ज हो गया पूछा बाबा इतने खर्चा पैसा कर लिया नहीं बाबा उसकी बनाई जिम्मेदारी खुद समझता हूँ ये भी कहीं कहीं फायदा है हम बाजार आपको दिखता है कि हज को जाने के जो अखराजात हैं वो हमसे खर्च हो रहे हैं मगर पैरालिटीज असल में फरमाते हैं जो आदमी जो है हज के लिए अपने माल को खर्च करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी कमाई में इसको इतनी वसाअत अता फरमाता है कि अंदाजा नहीं कर सकते वाह अल्लाह बेशक ये जो है ये बड़ी फजीलत है इसीलिए जो है ना मैं देखता हूँ वहाँ के जो लोग हैं अरब जो लोग थे अरब है हमारे वाले वो लोग जो है बेतहाशा खर्च करते हैं खासतौर पे रमज़ान शरीफ में या फिर हज के क्यों उनका एक नज़रिया होता है वाकई का नज़रिया है मैं जो है मोड़े में था मदीने में छोड़ा बना तो ले जाकर जो है 5 रियाल की चाय बादल का पिलाया जाती थी हम पीते थे जबकि रहे और थोड़ी दूर अगर जाएंगे तो 2 रियाल में मिलती है मगर मदीने के इलाके में चाहे 5 रियाल तो शायद बड़ा जुमला अच्छा बोले मेरे मामा ही रिश्ते के वो बोले कि जो है मदीने मुनव्वरा में सरकार के रोज़े मुबारक की खरीद में खर्च करना भी बड़ा सवाब है बड़ी नेकी है ये 5 रियाल के हम चाय पी रहे तो ये ज़ाया नहीं हमारी बल्कि जो है ना ये नेकी में इजाफा होगा वो बड़ी जो है ना क्या बोलते हैं बहुत बड़ी फजीलत है आदमी अपने ऊपर खर्च करे या दूसरों पर खर्च करे दोनों को भी सवाब मिलेगा देखिए ये एक ऐसा सवाब है कि आप अपने ऊपर भी खर्च करते हैं तो सवाब मिलने वाला नेकी मिलने वाला ये हज के मामला है अल्लाह के मेहमान हैं मर्द के ऊपर बीवी को हज कराना फर्ज है क्या मतलब उम्रा कराना है हज देना ना उम्रा बीवी के ऊपर है ना बीवी का शोहर के ऊपर हर किसी को अपना अपना अख्तियार है अगर कराते हैं तो एहसान है जैसा वैसा नहीं तो वैसा बीवी को जो है गलत काम काज करना क्या बोलते है क्या और बीवी कर रही है तो ये एहसान ऐसा देखते बैठे तो जो है ना फिर हम शादी होने के बाद हुक्म ये है कि बीवी अगर काम नहीं करती तो आपको नगाड़ी रखना है बीवी बच्चों को नहीं संभालती तो आप बच्चों को संभालने के लिए आपको दाई रखना है बीवी को की जिम्मेदारी नहीं है सब चीज़ों की मगर वो एहसान करती है हम पर कि वो हमारे घर का काम करती है हमारे बच्चों को पालती है हकीकत में बच्चे हमारे होते हैं बीवी के नहीं होते इस्लाम तो कहता है कि बच्चे तो मर्द के होते हैं तो हमारी औलाद को पाल रही है तो हम उसके एहसान करें बदले में वो एहसान का बदला ये है कि जब अब भी जाए तो बहुत बेहतर है कि अपनी अहलिया को भी लेकर जाए सवाल इस वक्त से पैदा होता इसलिए बोलता कि वो खातून जो है आपके बगैर जा नहीं सकती बेशक। मसला ये है कि वो आपके बगैर जा नहीं सकती लिहाजा करना चाहिए अक्सर बड़े लोग बोलते थे शोहर को खाली अकेले दे भेज दो तो बोल देते थे वो वाकई ऐसा कभी भी ऐसा होता भी है ऐसा होता भी है कि इसी का काम गवर्नमेंट से सीखे छुट्टी के बाद खुद को बनना था ऐसा प्रोग्राम हो गया
कहाँ चले गए तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सच कह रहे हैं। बहुत बड़ी ये जो बात मसाइल है तो बहुत बड़ी हमेशा बात जब भी आप जाएं तो अपनी शरीक आयत को अपने साथ ले जाएं, कोशिश करें हर आदमी अपने शरीक आयत के साथ पहले बात और सही है। हमारे मौलाना जो है हमेशा मेरा बच्चा बोलते सही था बोले बच्चा तो हमारा ही होता सोच समझ के बोलते हैं ये बच्चा जो है ना, मेरा औलाद हमारी ही होगी ना कई भाई। मरतबा बोले मेरा बच्चा ऐसा है मेरा बच्चा ऐसा है उसके बच्चे बेकार है। हदीस के एतबार से बोला आप सही बोले मैं बोलता हूँ अगर पैसे जमा हो गए एक शख्स के खाली, शौहर के जमा हुए, बीवी के जमा नहीं हुए, तो क्या शौहर कर सकता है बीवी को छोड़ के? तो पर्दा लेके जाए कर सकता है, करने कुछ भी नहीं, सब लेके जाए। मतलब बीवी जीने नहीं देती ना, बोलता फिर जांच करके आया तक खर्च जो है ना ले लेके जाए थोड़ा सा में, कर्ज लेके जा सकते हैं। बिल्कुल लेके जाए, सब खर्च लेके जाए। और सारे मतलब की भाई खाली खास में लोग बताए थे जब जो है सफर करवा रहे थे तो हजरत जो है ना जलसे में जो है ना किताब की गुरमोशी के अहतमाम का हजरत जामे के जलसे में हमार में किताब की तो जुमला बोले थे आपने दुआ करिए कि मैं सलामती के साथ जाऊँ, सलामती के साथ वापस आऊँ। सब परेशान हो गए, हर आदमी चाहता है कि वहाँ जाके जो है इंतकाल कर जाए, हजरत फरमा रहे कि जो है मैं वापस आऊँ। ऐसे सवाल किए मुस्कुरा के बोले इसलिए मैं जा रहा हूँ तो खर्च लेकर जा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि जो है मैं इस हाल में जाकर मैं मर जाऊँ, लिहाजा दुआ करो कि मैं वापस आऊँ और जो है वो जो खर्च है वो आ गया। सुभान अल्लाह। ऐसे जो है